فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پچھلا خطبہ جمعہ میں نے توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت اور عقیدہ توحید کے موضوع پر پڑھایا تھا کہ عقیدے کی اصلاح یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اگر عقیدے میں نقص ہو، عقیدے میں خرابی ہو تو انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ موضوع اہمیت کا حامل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انبیاء اور رسل کا انتخاب کیا. اور اللہ رب العالمین نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ان کو عقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر مبعوث کیا. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کی زندگی آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے انسان کے لیے. پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کیونکہ آج ہم میں سے ہر شخص قربانیوں کی تیاری کر رہا ہے. اور یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے. سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا، یہ پڑھنا ہوگا کہ جس نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج میں اپنے جانوروں کی گردنیں کاٹ رہا ہوں، اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں،
پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کیا صرف اپنے لفظ جگر کی گردن پہ چھری چلانا چاہی، یا اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی پانے کے لیے، اپنے رب کے احکامات کو بجا لانے کے لیے، بجا لاتے ہوئے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ جو انسانیت کا امام اللہ نے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بنایا ہے، اس کے پیچھے آپ کی مسلسل قربانیاں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ جس طرح ابراہیم یکسو تھا، مواحد تھا، توحید پرست تھا، اللہ کی توحید کے مقابلے میں انہوں نے کبھی بھی اللہ کی توحید کے مقابلے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ مواحد، وہ یکسو، وہ اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، اللہ کے لیے ہر چیز کو لٹا دینے والے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کی طرف اللہ کے پیغمبر سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، یہ پیغام بھیجا ہے کہ أَنِ اتَّبِعْ، کہ آپ اتباع کریں، آپ پیروی کریں ملت ابراہیم حنیفہ، جو پیارے ابراہیم کی ملت تھی، جو پیارے ابراہیم کا عقیدہ تھا، جو پیارے ابراہیم کا منہج تھا، جو پیارے ابراہیم کی دعوت تھی، اس کی آپ پیروی کریں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اے میرے حبیب اور دنیا والوں، میرا ابراہیم مواحد تھا، توحید پرست تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھا، وہ مشرکوں کی صف میں نہیں تھا۔ تو اس لیے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس انداز میں دعوت کو، عقیدے کو، توحید کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس دعوت توحید کی وجہ سے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو کن کن مسائل کا شکار تھے آپ، کیا کیا آزمائشی اور امتحان آپ کے اوپر آئے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں توحید کا اور عقیدے کا درس ملتا ہے۔ یہ قربانیاں تو بعد میں ہے، پہلے ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ عقیدہ توحید کا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، وقت کے حاکم لبنان کو، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے یہ درس دیا، یہ پیغام دیا کہ لوگوں ایمان اللہ پہ لے کے آنا ہے۔ ہمارا خالق، مالک، رازق، کائنات کا بادشاہ، نظام چلانے والا وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ قال من ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، آپ کے والد، قرآن مجید میں ان کے والد کا جو نام ذکر ہوا ہے یا ان کا جو لقب ہے وہ آذر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذر۔ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اللہ نے آپ کو وہ رشد، وہ ملکہ، وہ صلاحیت اللہ نے آپ کو ابتدا سے ہی عطا کر دی تھی کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان آپ فرق
خدمت کرنے والے تھے، آپ کو اللہ نے وہ ملکہ عطا کیا تھا۔ تو جس گھر میں پیارے ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے، اس گھر کا سربراہ پیارے ابراہیم کا والد وہ مشرک تھا، اور صرف مشرک نہیں تھا بلکہ بت قدا تھا، بت فروش تھا، نمرود کا بڑا کہتا، بڑا لاڈلا اور بڑا مقرب تھا۔ یہ بت بناتا بھی تھا اور بت بنا کر بازاروں میں، مارکیٹوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا پیارے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ آپ کی کا جو سرپرست ہے، آپ کا جو والد ہے، وہ بہت بڑا مشرک تھا، بت قدا، بت فروش تھا۔ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز، دعوت کا انداز کیا اپنایا؟ وَيَقَالَ مَنْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں اے لوگوں، مَنْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اور زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں رب مانتے ہو، جن کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہو۔ میرے ابراہیم نے اس کی دعوت پیش کی، میں تمہارا رب، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا۔ کیا ملکہ تھا، کیا دعوت توحید کا انداز تھا سمجھانے کا کہ لوگوں دیکھو، یہ جو آسمان ہے بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت کھڑی ہے، یہ جو زمین ہے اس کے بنانے والا۔ انسان جب آسمان کو دیکھتا ہے، جب زمین کو دیکھتا ہے، جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے، جب نظام حیات کو دیکھتا ہے، جب دن اور رات کے بدلنے کو دیکھتا ہے، تو انسان کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سوچنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، غور و فکر کرنے والا ہو، تو انسان کی عقل اس بات پہ جو ہے نا اس کو راضی کرتی ہے کہ ضرور کوئی ایسا رب ہے جو اس پورے نظام حیات کو چلانے والا، جو اس آسمان کو بنانے والا ہے، جو اس زمین کو بنانے والا ہے۔ تو میرے ابراہیم نے بھی دعوت کیا پیش کی؟ میں ربکم، تمہارا رب اور آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ الذی فطرہن، فرمایا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ پیارے ابراہیم توحید والے تھے اور لوگوں کو بھی توحید کی، عقیدے کی دعوت پیش کی۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو درس تھا عقیدے کا اور توحید کا، جو انہوں نے اپنی قوم کو پیش کیا، وہ جب پیش کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام مشرک جو ہوتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے، لاشعور ہوتا ہے، وہ کم عقلی کی بنیاد پر شرک کرے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ابراہیم نے کیا کہا؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، اور جب باپ کو دعوت پیش کی تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، یا ابا تھے، والد صاحب، ابو جان، اس انداز میں پکارا۔ تو ہمیں اس بات سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کے اندر اگر اسلوب نہیں ہے، اگر طریقہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے، دعوت پیش کرنے والا اگر بد کلامی سے، غصے سے اور بے عزتی کرتے ہوئے اگر دعوت پیش کرے گا تو وہ دعوت بھلے آپ کی خالص کیوں نہ ہو، اچھی کیوں نہ ہو، وہ دعوت کسی پہ اثر نہیں کرتی۔ دعوت دینے والا اس کو بڑا احسن انداز اپنانا چاہیے، بڑے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگلے کو مخاطب کرنا چاہیے۔
آج ہمارے لوگ دعوت پیش کرتے ہیں اور دعوت پیش کرتے ہوئے ان کا انداز گفتگو بھی بڑا سخت ہوتا ہے، اور جس کو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ تو پیارے ابراہیم ایک بہت بڑے داعی تھے اللہ کی توحید کے، پیارے ابراہیم نے دعوت کس انداز میں پیش کی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے میرے ابو جان، اے میری قوم کے لوگوں، فرمایا ما تعبدون قالوا نعبد اصناما، میں کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھڑا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کو فروخت کرتے ہو، یہ کیا ہے جن کی تم اللہ کے مقابلے میں عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو قوم کے لوگ کہنے لگے یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان کے سامنے لا کر اپنے حاجات پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے ابراہیم نے پہلے تو یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے جن کو تم اللہ کے مقابلے میں، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ بت ہے، یہ رب نہیں ہے، اصلی رب نہیں ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت ہیں۔ ان کو اس بات پہ ان کا اعتراض کروایا، انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا قالوا نعبد اصناما، یہ بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، انہوں نے خود اعتراض کر لیا۔ اور اگلی بات پیارے ابراہیم نے کیا پیش کی، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں، اے میرے والد محترم، هل يسمعونكم اذ تدعون، تم کہتے ہو کہ یہ بنے ہوئے بت ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں، تو فرمایا تم ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کے پیش کرتے ہو، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے؟ جب تم ان کو کسی حوالے سے ان کے سامنے کوئی اپنی التجا رکھتے ہو، ان کو مخاطب ہوتے ہو، تو کیا هل يسمعونكم، وہ تمہاری پکار کو، تمہاری آواز کو سن سکتے ہیں؟ میرا تو رب وہ ہے جو ڈیوٹی کے چلنے پہ اس کے آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، هل يسمعونكم، کیا یہ تمہاری آواز کو سن پاتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہارا کوئی نفع یا نقصان کر سکتے؟ یہ بیچارے خود بیٹھ نہیں سکتے، خود کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے محتاج ہیں، ان کو بنانے والے تم ہو، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع اور نقصان دے سکتے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، اور جب بھی مشرک ناکام ہوتا ہے نا اپنی بات پہ، جب بھی مشرک دلائل کے سامنے ناکام ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک جواب ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت پیش کی مشرکین مکہ پہ، تو انہوں نے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر کی دعوت سچی نظر آ رہی تھی کہ یہ صحیح کی طرف بلا رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہہ کے رد کر دیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، تو ہمارے نظام کو، ہمارے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو، تو خاندان برادری کے طور طریقوں کو تو توڑنے کے لیے آیا ہے، تو ہمارے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو عجیب پیدا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ہمارا ہی بچہ ہمارے نظاموں کو توڑنے والا بن گیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی عقیدہ قبول کرتا ہے نا کسی خاندان میں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تو عجیب ہے، تو اپنی پوری برادری، اپنے خاندان، اپنے باپ دادا کے اس مسلک کو تو چھوڑنے پہ تیار ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب مشرکین ناکام ہوئے، جب آدم ناکام ہوا، جب نمرود ناکام ہوا، جب اس کی قوم ناکام ہوئی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، قالوا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہا ابراہیم تو کچھ بھی کہتا ہے
لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم وہ الو ہیں جو ہم بھی کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہمارا باپ ان کو پوچھتا تھا، ہمارا دادا ان کو پوچھتا تھا، نسل در نسل ہم ان کو پوچھتے آ رہے ہیں۔ تیری دعوت اپنی جگہ پہ ہے، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ تو پیارے ابراہیم نے کیا دعوت پیش کی؟ کہا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمین۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 70 سے 76 تک۔ پیارے ابراہیم نے کیا کہا؟ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کیا کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا ہے اس بارے میں کہ ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد جو گزر گئے ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور تمہارے وہ باپ دادا جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم نے ان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، فإنهم عدو لي۔ تمہارے پیارے ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بھی میرے دشمن ہیں، میں ان کو بھی توڑوں گا، تمہارے نظاموں کو بھی توڑوں گا، تمہارے باپ دادا کے اس کلچر کو بھی توڑوں گا۔ کیا تم میں سے کوئی کبھی تم نے غور و فکر کیا اس بات پہ کہ تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی مورتیاں تم ان کو پوجتے جا رہے ہو، اور تم ایسی تقریر کے اندر بن چکے ہو، تمہاری آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہے کہ بھی ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو پیارے ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے دشمن ہے، اللہ رب العالمین میرا حقیقی رب ہے۔ تو پیارے ابراہیم کی سیرت سے ہمیں عقیدے کی سمجھ آتی ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے اور دعوت کی بنیاد پر آپ کے اوپر جو امتحان، جو آزمائشیں آئی، جو مصیبتیں آئی، جو رکاوٹیں آئی، اس کے اوپر صبر کرنا آج مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے پیارے ابراہیم کی زندگی سے کہ اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں، اگر آپ توحید پہ کھڑے ہیں، اگر آپ کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے، رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے اگر کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے، برادری چھوڑنی پڑے، خاندان چھوڑنا پڑے، ماں باپ کی محبت چھوڑنی پڑے، علاقہ چھوڑنا پڑے، تو اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا بلکہ استقامت کا اظہار کرنا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ یہ ہے پیارے ابراہیم کی سنت، یہ ہے پیارے ابراہیم کی سیرت، یہ ہے آپ کا منہج، یہ ہے آپ کی دعوت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی تو باپ نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا۔ کہا کہ یاد رکھ ابراہیم، تو اگر میرے ان معبودوں کا بائیکاٹ کرنے سے باز نہیں آئے گا، تو اگر ہمارے نظام کا بائیکاٹ کرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، علاقے سے نکال دوں گا، اور اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا۔ یاد رکھیے گا، کافر مشرک جب بھی دین والوں کے مقابلے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ دھمکیاں دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، میں تمہارے اوپر پابندیاں لگا دوں گا، تو میں سولی پہ لٹکا دوں گا، یہ کروں گا۔ لیکن ابراہیم کے ماننے والے، اللہ کی توحید پہ عمل کرنے والے، وہ کبھی ان کافروں کی دھمکیوں سے باز نہیں آتے، پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اپنی اس دعوت کو لے کر میدان پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ نے ان کو گھر سے نکالا تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلنا قبول کر لیا، لیکن اللہ کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور اس کے بعد پیارے ابراہیم علیہ السلام کو علاقے سے نکالا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جلا وطن ہونا قبول کر لیا، لیکن پیارے ابراہیم نے توحید کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اپنے دعوت پہ کمپرومائز نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش آئی، ایک لمبا عرصہ گزرا، اور ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد نورینہ عطا کی، بیٹا عطا کیا، اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے پیارے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ لو، جہاں نہ انسان ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس بیابان جنگل ہے، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا اور بیابان جنگل میں چھوڑ کے آگے۔ کس کے کہنے پہ؟ آج اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے لیے اولاد چھوڑنی پڑے، اللہ کے لیے بیوی چھوڑنی پڑے، اللہ کے لیے خاندان برادری چھوڑنی پڑے اور جانوروں کی گردن پہ چھری چلانے والوں اللہ کے لیے اگر یہ قربانیاں دینی پڑے، تو ابراہیم کی سنت سے مجھے یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا حکم بجا لاتے ہوئے اگر مجھے یہ ساری چیزیں بھی قربان کرنی پڑی تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے ابراہیم لے گئے بیابان جنگل میں چھوڑ کے آگے، اور جب آنے لگے تو بیوی نے کہا آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ کوئی انسان، خوف کی علامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں۔ تربیت ایسی ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کو ان ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ تو پیارے ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یاد رکھ ابراہیم میں امام ان کو بناتا ہوں جو مبارد ہوتے ہیں، جو توحید والے ہوتے ہیں، جو میرے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم تو نے ہر جگہ پر آزمائش میں کامیابی کو پکڑے رکھا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھ جو ظالم ہے میں کبھی اس کو یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مقام اور یہ عزت اس کو عطا نہیں کرتا۔ میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، اور وہ سیرت کیا ہے؟ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ پیارے ابراہیم کی سیرت ایک کردار ہے، ایک کردار ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں بھی نہیں مانتا، تمہارے نظاموں کو بھی نہیں مانتا، تمہارے معبودوں کو بھی نہیں مانتا، بائیکاٹ کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، اور تم سے تمہارے مقابلے میں اللہ کی توحید کے لیے اکیلا تنہا یکتا تمہارے مقابلے میں میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن تمہارے سامنے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ وہ کردار ہے پیارے ابراہیم کا جو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، اور اس کردار کو دیکھ کر اللہ نے پیارے ابراہیم کی زندگی کو قیامت تک کے لیے کہا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ ابراہیم کی ملت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ سیرت ابراہیم سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ بھلے باپ آپ کا مشرک ہو، آج کل کچھ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اگر انہوں نے توحید کو قبول کر لیا ہے تو اپنے ماں باپ کے گستاخ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ کی دعوت کے اندر بڑی محبت ہونی چاہیے، اور باپ اگر مشرک بھی ہے تو اس کا ادب و احترام پھر بھی فرض ہے، ماں اگر مشرک بھی ہے تو پھر بھی اس کا ادب و احترام فرض ہے۔ تو پیارے ابراہیم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بڑے احسن اور بڑے پیارے انداز میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کو باپ دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے،
सूली पे चढ़ने की बात कर रहा है, घर से निकाल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्यारे इब्राहिम ने गुस्ताखी नहीं की, गाली नहीं निकाली, बुरा नहीं कहा। प्यारे इब्राहिम ने क्या पेश किया है, क्या उसलूब पेश किया है, हुस्न सुलूक का। सलामुन अलैका अबू जान, आप पे सलामती हो। सास्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं आपके लिए अल्लाह से तौबा करूंगा, मैं आपके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत करूंगा, बख्शिश मांगूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत अता कर दे। प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए अल्लाह ताला से दुआ की और अपने बाप को बुरा भला नहीं कहा। प्यारे इब्राहिम की सीरत से हमें एक ये सबक मिलता है कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। इब्राहिम की सीरत से यह भी मिलता है कि औलाद के लिए इताअत की दुआ करना। हम अपने औलाद के लिए रोशन मुस्तक़बिल की दुआ कर रहे होते हैं, हम अपनी औलाद के लिए दुनिया के कारोबार की तरक्की मांग रहे होते हैं, लेकिन प्यारे इब्राहिम ने यह समझा कि मेरी औलाद का रोशन मुस्तक़बिल अल्लाह की इताअत में, फरमाबरदारी में है। मुस्तक़बिल तो मरने के बाद शुरू होगा। तो प्यारे इब्राहिम की सीरत से यह मिलता है कि जब भी अपनी औलाद के लिए दुआ करो तो ये दुआ किया करो, या अल्लाह इसको अपनी इताअत और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमा, इसको दीनदार बना दे। तो ये प्यारे इब्राहिम की दुआ है, ये मुझे और आपको भी अपनी औलाद के लिए करनी चाहिए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। ए अल्लाह मेरी औलाद को, मुसलमानों को और मेरी औलाद को या अल्लाह अपना फरमाबरदार बना दे, अपना इताअत गुज़ार बना दे, अपने सामने झुकने वाला बना दे। ये सीरत से मिलता है कि अपनी औलाद के लिए दुआ हमेशा ये किया करो कि अल्लाह इसको दीनदार बना। औलाद के लिए फराखी रिज़्क़ की दुआ करना, ये भी प्यारे इब्राहिम की सुन्नत से हमें मिलता है। हम अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ में कुशादगी की दुआ मांग सकते हैं और ये दुआ कुरान में अल्लाह ने कोट की है। प्यारे इब्राहिम ने दुआ मांगी है, वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। या अल्लाह तू इनको बहुत ज्यादा रिज़्क़ अता कर ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बन जाए। ये गुर्बत जो होती है ना, ये भी इंसान को अल्लाह का नाफरमान कर देती है। तो अपनी औलाद के लिए फराखी रिज़्क़ की दुआ करना, ये भी प्यारे इब्राहिम की सुन्नत से मिलता है। बाद लोग अपनी औलाद से परेशान हो जाते हैं, उनको बददुआएं देना शुरू करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, अपनी औलाद के लिए दुआ किया करें। और तीसरी बात हमें प्यारे इब्राहिम की सुन्नत से ये मिलती है कि अपनी औलाद से नेकी के काम में मशवरा तलब किया जाए, नेकी के काम में मशवरा तलब किया जाए। जब प्यारे इब्राहिम को हुक्म हुआ कि आपने अपने लफ्ज़ जिगर की गर्दन पे छुरी चलानी है, तो प्यारे इब्राहिम बहसीयत बाप और ये समझते ना कि मैं बाप हूँ और मैं नबी हूँ, मुझे हुक्म देने वाला रब्बुल आलमीन है, बगैर सोचे समझे, बगैर बेटे से पूछे मशवरा किए ले जाते और लटा देते और गर्दन पे छुरी चला देते। ऐसा नहीं है। प्यारे इब्राहिम ने हमें ये दर्स दिया है कि अपनी औलाद से अगर आप नेकी करवाना चाहते हैं, अपने साथ नेकी में खड़ा करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ मशवरा करें। प्यारे इब्राहिम ने अपने बेटे से क्या कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहा, ऐ बेटा, ऐ इस्माइल, ऐ लफ्ज़ जिगर, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। मोहतरम भाइयों, हमें यहाँ पर प्यारे इब्राहिम की जिंदगी से बहुत कुछ मिलता है। जब भी बाप को पुकारा तो या अबाते, ऐ अब्बू जान, ऐ वालिद मोहतरम, और बेटे को पुकारा तो उसका नाम नहीं लिया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। या बुनैया, आपने अपने बेटे का नाम रखा है, आप उसके नाम से मुखातिब होते हैं, उसमें वो मोहब्बत नहीं है जब आप उसको ये कहते हैं कि प्यारे बेटा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटा, उसके अंदर एक मोहब्बत है। और प्यारे इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ बेटा, मैं रात को ख्वाब में देखता हूँ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि मैं आपकी गर्दन पे छुरी चला देता हूँ, आपको अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता हूँ। तो बेटा भी बाप का बेटा था, बेटा भी नबी का बेटा था, अल्लाह ने इसको भी नबी बनाना था, अल्लाह ने इसका भी किरदार दुनिया के सामने पेश करना था। तो प्यारे इब्राहिम के बेटे ने क्या जवाब दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर, ए अब्बा जान, अल्लाह की अता हूँ, अल्लाह की देन हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम्हें अता किया है। अगर आज वही अल्लाह मुझसे मेरा मुतालबा कर रहा है और मुझे कुर्बान करने का हुक्म दे रहा है आपको,
या अबती फ़अल मा तुअमर, तो अल्लाह के हुक्म के सामने इस्माइल गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, बाप अपने बेटे की गर्दन काटने के लिए तैयार है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे इब्राहीम की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने जानवरों की गर्दनों में छुरी चलाने का आदत करने वालों, आज हम तैयारियां कर रहे हैं। तो आज प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से चंद चीजों से हमें इस बात की समझ आई है कि आपने प्यारे इब्राहीम की सीरत पे अमल करते हुए अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान कर देनी है। अपनी अना को कुर्बान, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान, अल्लाह के लिए हर चीज को कुर्बान कर देना है। तो आइए हम अल्लाह के लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने को तैयार हो जाए। अकीदे के ऊपर कभी कम्प्रोमाइज ना करे, अकीदे को कबूल कर ले, दावत को कबूल कर ले, और उसके बाद मेरा और आपका हर अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो। तो प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि आप मुबारक थे, आप अकीदे वाले थे, आप तौहीद वाले थे, आप अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान करने वाले थे। अल्लाह मुझे और आपको भी प्यारे इब्राहीम की सुन्नत पे चलते हुए अल्लाह अपनी हर चीज कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अकीदा तौहीद अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।